اللہ رب العالمین کی جس نے زمین بنائی، زمین میں ساری چیزیں پیدا کیا، پھر ساتوں آسمان بنائے، اسے استوار کیا، اور ہر چیز کا علم اللہ رب العالمین ہی کے پاس ہے۔ یاد رکھو اللہ رب العالمین نے اسی سورۃ البقرہ میں انسانوں کی تخلیق، انسانوں کو پیدا کرنے کا مقصد اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ خصوصیت کے ساتھ بڑا مشہور واقعہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا۔ جب اللہ رب العالمین نے زمین میں خلیفہ بسانا چاہا، زمین میں انسان کو بسانا چاہا، فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بھیجنے والا ہوں، انسان کو بسانے والا ہوں۔ فرشتوں نے اللہ رب العالمین سے کہا کہ اے اللہ، اگر تیری حمد کرنا کافی ہے، تیری حمد ہی اگر تو چاہتا ہے، تیری تعریف کرنا ہی تو چاہتا ہے، تو ہم ہیں تیری تعریف کرنے کے لیے، پھر انسانوں کو تو زمین میں کیوں بسانے والا، خلیفۃ فی الارض کیوں بنانا چاہتا ہے؟ اگر تو خلیفہ بھیجے گا زمین میں، فساد کریں گے، فتنہ کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے انہوں نے اعتراض کے طور پر نہیں، بلکہ اللہ نے جو علم انہیں دے رکھا تھا اس کے تعلق سے وہ بتا دیے۔ اللہ رب العالمین نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اللہ رب العالمین نے اس کی وضاحت فرشتوں کے سامنے کر دی۔ پھر جب اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، پھر اپنی روح پھونکی اور آدم علیہ السلام کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو آخری انسان آنے والا تھا، تمام کی روحیں اللہ رب العالمین کے پاس حاضر ہو گئیں۔ پھر ان تمام ارواح سے، تمام روحوں سے اللہ سوال کیا الست بربکم، روحیں بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا پالنے والا پالنہار نہیں ہوں؟ تو تمام روحوں نے کہا بلا، کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں، ہم نے وعدہ کر کے آئے اللہ رب العالمین سے، کیا کہ تو ہی ہمارا رب، تیرے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کریں گے، تیرے علاوہ کسی کی عبادت بجا نہیں لائیں گے، تیرے علاوہ کسی کو نذر و نیاز نہیں چڑھائیں گے، تیرے علاوہ کسی کو حاجت روا مشکل کشا نہیں جانیں گے، ہم نے وعدہ کیا ہے۔ وعدہ کر کے اللہ رب العالمین سے یہاں آ کر بیٹھے ہیں۔ اب جب اس وعدے کو دیکھتے ہیں تو بڑا تعجب معلوم ہوتا ہے، کبھی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، اللہ سے ہم نے جو وعدہ کیا اس وعدے کو ہم نے کہاں تک نبھایا؟ اور یہاں انسانوں کی حالت دیکھتے ہیں تو گویا ایسے معلوم ہوتا ہے ہم نے وعدہ ہی نہیں کیا، جبکہ اللہ رب العالمین نے اس وعدے کو یاد دلایا قرآن مجید میں۔ اللہ رب العالمین نے اس وعدے کو یاد دلایا قرآن مجید میں، اور اللہ رب العالمین نے اس وعدے کو یاد دلانے کے لیے ایک نہیں، دو نہیں، ہزار نہیں، 2000 نہیں، لاکھوں پیغمبر بھیجے اس وعدے کو یاد دلانے کے لیے، ہے نا؟ دنیا میں کتنے پیغمبر مبعوث ہوئے؟ 1,24,000 سے زائد پیغمبر آئے۔ اللہ اکبر۔ اسی توحید کو سمجھانے، اسی اللہ کی عبادت کو سمجھانے، کسی اور کے در پہ جا کر چادر چڑھانا، کسی اور کے در پہ جا کے اپنے ماتھے کو ٹیکنا، یہ شیوا نہیں، یہ وعدہ نہیں، بلکہ وعدہ تو یہ ہے رب کو سجدہ کیا جائے، اللہ کا حکم ہو سجدہ کرو، تو فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، پھر اس کے بعد وہ سجدہ ہمیں منسوخ کر دیا گیا۔ اللہ نے کہا خالص تم میرے لیے سجدہ کرو، کسی اور کے لیے نہیں۔ تو یہ پیشانی جب جھکے تو اللہ رب العالمین کے دربار میں جھکے، یہی میرا اور آپ کا منشا ہو، یہی میرا اور آپ کا رویہ ہو، یہی میرا اور آپ کا عمل ہو۔ اگر اس عمل سے ہٹ کر غیر اللہ کے آگے نظر و نیاز کریں گے، یاد رکھو ہو سکتا ہے دنیا میں ہم بچ جائیں، لیکن کل قیامت میں اللہ کے پاس جائیں گے، یہ تمام چیزیں گواہی دیں گے ہمارے خلاف۔ اللہ رب العالمین نے اس کی طرف بھی اجاگر کیا۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا۔ اللہ رب العالمین نے وعدہ یاد دلایا، لوگوں تم جو کچھ زمین میں کر رہے ہو سکتا ہے تم کر کے بھول جاؤ، اب میں جو کام کر رہا ہوں 10 سال کے بعد یہ کام مجھے یاد بھی نہیں رہے گا، لیکن اللہ رب العالمین کے پاس پروف رہے گا۔ فرشتے لکھ رہے،
اس سے بڑا پروف یہ بھی ہے، آج سی سی کیمرہ ہم نے لگا دیا، جو بھی چیزیں کی جاتی ہیں وہ سیو کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا میری اور آپ کی زندگی سیو نہیں کر رہا؟ یہ نہیں، پھر اللہ رب العالمین نے زمین ہی کو کیمرہ بنا دیا، اللہ رب العالمین نے زمین ہی کو کیمرہ بنا دیا، کہا یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، اس دن زمین کو حکم دیا جائے گا تیرے اندر جتنے خبریں، تمام خبروں کو نکال کر پھینک دے، زمین سارے خبریں نکال کر پھینکے گی، انسان کہے گا وقال الانسان ما لها، یہ زمین کو کیا ہو گیا ہے؟ زمین کہے گی یومئذ تحدث اخبارها، آج اللہ رب العالمین نے مجھے حکم دیا ہے ساری خبروں کو میں کہہ سناؤں گی، میں جو کر رہا ہوں، جو اعمال، جس جگہ ٹھہر کر میں نے نیکی کی ہے، یہ جگہ ہمارے بارے میں گواہی دے گی، اے اللہ فلاں وقت فلاں کام اس بندے نے انجام دیا تھا، فلاں وقت فلاں برائی کو اس نے انجام دیا تھا، اللہ رب العالمین سے ساری چیزیں یہ گواہی دیں گی۔ یہی نہیں، اللہ رب العالمین اس بات کی طرف اشارہ ہے، یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یکسبون، اس دن تمہاری زبانیں تمہارے خلاف گواہی دیں گے، تمہارے ہاتھ تمہارے خلاف گواہی دیں گے، تمہارے ران تمہارے خلاف گواہی دیں گے، ہم نے جو کچھ کیا ہے۔ یاد رکھیں، ہو سکتا ہے ہم کہیں یا نہ کہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے دربار میں ہمارے منہ کو تالا لگا دیا جائے گا، سارے اعضاء ہمارے خلاف بول پڑیں گے، یہ ہوگا۔ اس لیے ان چیزوں سے ہم بچنا چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف رجوع کریں، اللہ رب العالمین کی عبادت خالصتاً اللہ رب العالمین ہی کی عبادت، دوسروں کی ملاوٹ نہ ہو، دوسروں کے لیے نظر و نیاز نہ ہو، ایسی عبادت اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے۔ اس کے بعد جو وعدہ اللہ رب العالمین نے کیا، پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام کو جب بنایا، ان کی دائیں پھسلی سے ماں حوا علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بنایا، پھر دونوں کو کہا کہ تم جنت میں رہو، کھاؤ پیو، لیکن ایک شرط ہے، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اللہ رب العالمین نے نشاندہی فرمائی، لیکن وہاں ان کے ساتھ ایک اور آدمی تھا، ایک اور چیز بھی ان کے ساتھ رہا کرتی تھی، جسے ابلیس کہا جاتا ہے، ابلیس کہا جاتا ہے جنوں کے سردار کو۔ لہذا جب وہ ان کے ساتھ رہا کرتا تھا تو آدم علیہ السلام کو جب سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، سوائے ابلیس کے۔ اس نے عقلی دلائل کو پیش کی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جو ابلیس آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، اس کا نام عزازیل تھا، اس کا نام عزازیل تھا، جس نے سجدے سے انکار کیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات بھی فرماتے ہیں کہ وہ پہلے فرشتوں میں شامل تھا، اس کا شمار کن میں کیا جاتا تھا؟ فرشتوں کے ساتھ۔ جیسے ہی اللہ کی نافرمانی کیا، اللہ رب العالمین نے اسے اپنی مجلس سے، اپنی محفل سے دھتکار دیا، کہا کہ تو مردود ہے، تو مردود ہے، شیطان الرجیم۔ کئی جگہ اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا، پھر کہا تجھ پر لعنتیں ہیں۔ جب اس نے اللہ رب العالمین کے اطاعت، اللہ رب العالمین کے حکم سے انکار کیا، اسی وقت وہ نافرمان بن گیا۔ اب ذرا اس مثال کو میرے اور آپ کے اوپر فٹ کیجئے۔ اگر ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین اپنے برگزیدہ بندوں میں ہمیں شامل کر لے۔ اگر ہم اللہ کی اطاعت سے روگردانی کریں، اللہ کے کہنے کے احکام پر عمل کرنے سے ہم منکر ہو جائیں، اللہ رب العالمین کے دین پر عمل کرنے سے ہم انکار کر بیٹھیں، ہو سکتا ہے ہم بھی کیا بن جائیں گے؟ نافرمان بن جائیں گے، ابلیس والے محفل میں، ابلیس والے گروہ میں ہمارا شامل ہو جائے گا۔ تو یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نافرمانی کرنے سے پہلے فرشتوں میں اس کا شمار کیا جاتا تھا، لیکن جب اس نے نافرمانی کی، اس نے سجدے سے انکار کیا، تو وہ محفل، اللہ کی محفل سے، اللہ کے دربار سے دھتکارا گیا اور وہ نافرمان بن گیا۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کس بات کی طرف ہمیں اجاگر کرنا چاہتے ہیں، آپ اس بات سے سمجھ گئے ہوں۔ اب ایک سوال ہوتا ہے، کیا انسانوں کے لیے سجدہ جائز ہے یا نہیں؟ یہ سوال
کیا انسانوں کے لیے سجدہ جائز ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو یہ بات صحیح ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ اگر نہ ہے تو جو آدم علیہ السلام کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا، پھر اس کا کیا مطلب؟ دیکھیے، پہلے اللہ رب العالمین نے جو سجدہ فرشتوں کو کرنے کا حکم دیا، اس وقت سجدہ تعظیمی، عزت اور اکرام کے طور پر کیا جاتا تھا۔ سجدہ عزت کے طور پر، اکرام کے طور پر۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے سارے فرشتوں کے سامنے انسان کو اشرف المخلوق بنایا، یعنی اللہ رب العالمین نے انسانوں کی تعریف، انسانوں کی تعظیم بیان کر دی۔ کیا کہا کہ میں تمہارے ہوتے ہوئے بھی زمین میں خلیفہ بسانا چاہتا ہوں، انسان بسانا چاہتا ہوں۔ گویا انسان کی تعریف اللہ نے فرشتوں کے سامنے کر دیا، اور اسی فضیلت، اسی اہمیت، اسی افضلیت، اسی اکرامیت کو بتانے کے لیے اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ مزید فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا۔ لہذا یہ سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ اکرامی تھا، عزت کا سجدہ تھا، اس وقت کے لیے جائز تھا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ انہوں نے خواب دیکھا، 11 ستارے، ایک چاند، ایک سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یہ خواب دیکھا، اپنے والد سے بیان کیے، اور وہ خواب آخر میں جا کر صحیح ہوا، سچا ہوا۔ کیا ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب حکومت ملی، اس کے بعد تمام بھائیوں نے، ماں باپ نے سجدہ کیا، وہ خواب وہاں جا کر پورا ہوا۔ یہ بھی سجدہ تعظیمی تھا، عقیدتاً سجدہ نہیں تھا، یاد رکھیے۔ اس وقت کے لیے وہ سجدہ جائز تھا، اس کے بعد میں آنے والی امتوں کے لیے یہ سجدے کو حرام کر دیا گیا۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سجدہ جو کافروں میں رائج تھا، اسی طرح کے سجدے کیے جاتے تھے۔ میں نے ملک شام میں رہنے والوں کو دیکھا، شامیوں کو دیکھا کہ وہ اپنے سرداروں کو اور اپنے علماء کو سجدہ کرتے ہیں۔ میں اپنے آنکھوں سے دیکھا، یہ لوگ اپنے علماء کا سجدہ کر رہے ہیں، اپنے سرداروں کا سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ چیز دیکھنے کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سنائی کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے شامیوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے علماء اور اپنے سرداروں کو سجدہ کرتے ہیں۔ میں بھی گزارش کرتا ہوں، سجدے کے آپ زیادہ حقدار ہیں، اس لیے ہم بھی آپ کو سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اگر میں کسی انسان کو کسی کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے، لیکن اللہ رب العالمین نے سجدے کو ہمارے لیے حرام کر دیا۔ یہ سجدہ صرف اللہ کے سامنے ہونا ہے۔ آپ نے وضاحت بیان فرما دی۔ اب اس حدیث کو لیں، اس تفسیر کو لیں۔ آج جو انسان سجدہ کر رہا ہے، کسی اور کے سامنے جا کر اپنے ماتھے کو ٹیک رہا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے۔ درگاہوں میں جا کر دیکھو کیسی عبادتیں بجا لائی جا رہی ہیں۔ جو اللہ کے لیے ہونا تھا وہ عبادتیں کسی اور کے لیے، یہی تو شرک ہے۔ اسی شرک سے اللہ رب العالمین نے روکا، اسی شرک سے آدم علیہ السلام کے بعد سے لے کر قیامت تک اسی شرک کے لیے، اسی توحید کے لیے لڑائیاں لڑی جا رہی ہیں، تگودو ہو رہی ہیں، کوششیں ہو رہی ہیں، اسی چیز کو بتانے کے لیے۔ اس سجدے کو دوسروں کے لیے منع کیا جا رہا ہے، اللہ رب العالمین ہی کے لیے یہ سجدہ کیا جائے گا۔ شاعر بڑے اچھے انداز میں نقشہ کھینچا ہے، ہماری زندگی کا نقشہ کھینچا ہے، ذرا سنیں۔ نام تو نے محمد علی رکھ لیا، کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ گھر میں قرآن کو تو نے بند کر دیا، کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ تو نمازی بھی ہے، گھر میں ٹی وی بھی ہے، اور تیرے گھر میں جوان تیری بیٹی بھی ہے، اور مگن ناچ گانوں میں بیوی بھی ہے، کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ اب یہاں سے نقشہ اور اچھا کھینچا، شیعہ کا طرز عمل ہوتا، یاد ابن علی کی مناتا ہے تو، ناچ کر ڈھول تاشے بجاتا ہے تو، جو کیا ہے شیعوں نے وہ کرتا ہے تو، کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟
وقت تجھ کو نہیں بندگی کے لیے، حق سے غافل ہے تو زندگی کے لیے، وقت تجھ کو نہیں بندگی کے لیے، حق سے غافل ہے تو زندگی کے لیے، بندگی چھوڑ دی زندگی کے لیے، کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ فاتحہ روز کس کا دلاتا ہے تو، قبر پہ کیسے دیول بناتا ہے تو، جھاڑ پر سبز جھنڈا چڑھاتا ہے تو، کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ میری اور آپ کی زندگی ان اشعار کے مطابق ڈھل رہی ہے۔ یاد رکھیں اللہ کے پاس میرا اور آپ کا مواخذہ ہوگا۔ اتنے ساری چیزیں، اتنے سارے پیغمبر، اتنی شریعتیں، اتنی باتیں، اتنے دلائل، اتنے احکام، اتنے فرامین، اتنی آیات ہماری رہنمائی کے لیے، ہمارے سیدھا راستہ بتانے کے لیے، ہمیں کامیابی دلانے کے لیے، ہمیں نجات دلانے کے لیے، یہ ساری چیزیں پھر اللہ رب العالمین نے کیوں بنائی؟ اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر اس کی صاف طور پر وضاحت بیان فرما دی، اور اس غلطی کو بھی اللہ رب العالمین نے بتا دیا، جو کتنے ہزاروں سال پہلے ہوئی چیزوں کو اللہ رب العالمین نے اس قرآن میں بیان کیا۔ بیان کرنے کا کیا مقصد؟ لوگ جانے کے پہلے کا دور کیسا تھا، پہلے لوگ کیسے تھے، عبادتیں کس طرح شروع ہوئی، ریاضتیں کس طرح شروع ہوئی، پھر ان تمام چیزوں کو جان کر مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے، کس مقصد سے ہم آئے ہیں، یہ بتانے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ ساری چیزیں نازل فرمائیں۔ پھر یہی نہیں، بعض قومیں آئیں، ان قوموں کو پیغمبروں کے ذریعے راہ مستقیم بتایا گیا، لیکن ان قوموں نے جیسے انکار کیا، پھر اللہ رب العالمین کے طرح طرح کے عذابات آئے۔ اللہ نے ان کو نعمتیں بھی نوازا تھا، ان کی ناقدری کی گئی، فرشتوں انبیاء علیہ السلام کو جھٹلایا گیا۔ یہ تمام چیزیں ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو سزاؤں سے دوچار کیا۔ پھر کہا لقد کان فی قصصہم عبرہ، لوگوں میں جو قصے، جو واقعات قرآن میں بیان کی جاتی ہیں تمہاری عبرتوں کے لیے ہے، تمہارے لیے ایک سبق آموز واقعات ہیں جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ تو یہ آدم علیہ السلام کا قصہ توحید پر اور آدم علیہ السلام کی تخلیق پر، یہ تمام دلائل اللہ رب العالمین نے کس لیے بنائے؟ ہم کچھ نہیں تھے، حقیر انسان تھے، حقیر پانی سے اللہ رب العالمین نے مجھے بنایا، حقیر پانی سے انسانوں کو اللہ رب العالمین نے بنایا۔ اپنی پیدائش کو دیکھو، ہمیں گندے پانی سے اللہ رب العالمین نے وجود بخشا، اور بہترین شکل و شباہت اللہ رب العالمین نے بنایا۔ اسی لیے بارہا اللہ رب العالمین نے کہا فی ای صورت ما شاء رکبک، انسان سب سے بہترین شکل و شباہت میں نے انسان کو بنایا۔ پھر اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، لاکھوں کروڑوں مخلوقات اللہ رب العالمین کی ہیں، لیکن ان تمام میں افضل، ان تمام میں اشرف، ان تمام میں احسن، ان تمام میں اچھا اگر کسی کو بنایا ہے، اللہ رب العالمین نے انسان کو بنایا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، فی احسن تقویم، کھڑنے والا۔ ذرا سوچیں، اپنے جسم پر غور کریں، ناک کی جگہ کان کی جگہ اگر ناک ہوتا تو کیا وہ انسان نظر آتا؟ ہرگز نہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا جس حصے کو جہاں ہونا تھا ہم نے برابر فٹ کر دیا، ہم نے وہاں برابر فٹ کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی تمہیں برا بھلا نہ کہے، کوئی تمہیں آڑے نام سے نہ پکارے، کوئی تمہارا مذاق نہ اڑائے، کوئی تمہارا تمسخر نہ بنائے، تمہارا مذاق نہ بنائے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے یہ تمام چیزیں بنائی، اور اس کے بعد تخلیق آدم اور اس جیسے تمام واقعات کو بیان کر کے اللہ رب العالمین یہی کہتا ہے، اگر مانو گے اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے وہ تمہیں نعمتوں سے مالا مال کرے گا۔ اگر تم نے حقیقی معنوں میں ان چیزوں کو سن کر ماننے سے انکار کرو گے، راہ ہدایت کے بجائے آپ راہ ضلالت اختیار کرو گے، اللہ رب العالمین نے کہا اولئک اصحاب النار، یہ وہ لوگ ہوں گے جو جہنم میں جانے والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ان کو رسید کر دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے اس کی وضاحت بیان فرما دی۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین اسی سورۃ البقرہ میں ایک قوم کا تذکرہ فرمایا جسے بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل حضرت اسحاق علیہ السلام
السلام حضرت اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس بنی اسرائیل کو جو منصب عطا کیا تھا، نبوت دی تھی، حکومت دی تھی، نعمتیں دی تھیں، لیکن جب انہوں نے انکار کیا، جب انہوں نے ان چیزوں کی ناقدری کی، اللہ رب العالمین نے ان سے چھین کر دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو یہ تمام چیزیں عطا کی۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی بن کر آئے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو اولاد، ایک اسحاق علیہ السلام، ایک دوسرے اسماعیل علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کے اولاد میں بہت سارے انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ آپ تاریخ اگر پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اکثر انبیاء علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے تھے۔ جب انہوں نے انبیاء کی ناقدری کی، نعمتوں کی ناقدری کی، اللہ کی ناشکری کی، اللہ رب العالمین نے ان سے تمام چیزوں کو چھین لیا۔ ان تمام چیزیں نعمت کے طور پر دی گئی تھی، وہ تمام نعمتیں، ان نعمتوں کی ناقدری کی گئی۔ اللہ رب العالمین نے ان تمام نعمتوں کو چھین کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں عطا کر دیا، یعنی اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نبوت کا اعلان کیا تو بعض لوگوں کو معلوم تھا، سارے صفات پڑھ چکے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے، وہ صفات موجود ہیں، پھر بھی وہ ایکسپٹ نہیں کیے، پھر بھی انہوں نے قبول نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں غصہ یہ تھا کہ تمام انبیاء علیہ السلام کو ہماری قوم میں اللہ نے بھیجے، اور آخری نبی کو بھیجنے کی باری آئی تو اللہ رب العالمین نے اسماعیل علیہ السلام کی قوم سے، اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے بھیجا۔ یہ چیز انہیں کھٹک رہی تھی، یہ چیز انہیں دین اسلام سے دور کر رہی تھی، تو اللہ رب العالمین نے اس کا بھی تذکرہ فرمایا۔ جو چیزیں اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو خاص کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ رب العالمین نے عطا کیا تھا، تمام کا تذکرہ اس سورہ بقرہ کے اوائل میں، سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا۔ یاد رکھیے، ان تمام نعمتوں کو جب انہوں نے جھٹلایا، اللہ رب العالمین نے ان تمام نعمتوں کو ان سے چھین لیا۔ تو ہمیں بھی یہ واقعات کو بیان کر کے اللہ رب العالمین یہی پیغام دینا چاہتا ہے، لوگوں آج پہلے جو نعمتیں میں نے جن لوگوں کو دیا تھا اس سے بہتر نعمتیں میں تمہیں دیا ہوں۔ آنے والا زمانہ یہ سارے کے سارے نعمتیں یہ اللہ کی نعمت ہے۔ پہلے بجلی نہیں تھی، پہلے فین نہیں تھا، ایسے پکے گھر نہیں تھے۔ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین نے کروڑ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عطا کی، جو پہلے لوگوں کو عطا نہیں کی گئی تھی۔ پھر اگر ہم ان نعمتوں کی ناشکری کریں گے اور ان نعمتوں کی قدر نہیں کریں گے، ہو سکتا ہے جس طرح بنی اسرائیل سے اللہ رب العالمین نے نعمتوں کو چھین لیا، اسی طرح کوئی بعید نہیں، اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو ہم سے بھی چھین سکتا ہے۔ کوئی بعید نہیں، اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو ہم سے بھی چھین سکتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے ان نعمتوں کی قدر کیا جائے، ان نعمتوں کا اللہ رب العالمین سے کما حق و شکریہ ادا کیا جائے۔ کتنی نعمتیں دی اللہ رب العالمین نے اس کی بھی وضاحت بیان کہا کہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو اگر کوئی انسان شمار کرنا چاہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، شمار کرنا چاہے تو اللہ کی قسم ہرگز شمار نہیں کر سکتا، اتنی نعمتیں اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو عطا کی۔ سامعین، کبھی موقع ملے اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کرنے کا، کیسی کیسی نعمتیں اور کیا کیا چیزیں اللہ رب العالمین نے بنائی ہے، آپ کو انشاءاللہ خطبہ جمعہ میں یا کبھی موقع ملا تو آپ لوگوں کے سامنے بیان ہوگی، لیکن ان نعمتوں کی قدر مجھے اور آپ کو کرنا ہے۔ اگر نعمتوں کی قدر نہیں ہوگی، جس طرح اللہ رب العالمین نے قوموں کو تباہ و برباد کر دیا، خصوصیت کے ساتھ بنی اسرائیل کو تباہی سے دوچار کیا، اسی طرح اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو تباہ کرے گا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ اللہ رب العالمین نے اس میں وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا، وہ یہ کہ بنی اسرائیل کو اللہ رب العالمین نے کہا بہت ساری نعمتیں میں نے تمہیں دی ہیں، ان نعمتوں کو استعمال کرو، لیکن اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے۔ ایک دن اللہ رب العالمین نے انہیں مقرر کیا کہ تم کو فلاں دن عبادت میں مصروف رہنا ہے، کام کاج کو ترک کر دینا ہے۔ غالباً ہفتے کا دن اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو مقرر کیا، لیکن معاملہ یہ ہوا پہلے جمعہ کا دن اللہ رب العالمین نے مقرر کیا۔ یہ بنی اسرائیل ایسی قوم تھی جو اللہ کہتا تھا برابر یہ نافرمانی کرتے، برابر اپوزٹ کرتے۔
کہتے کہ جمعہ کا دن ہمارے لیے مناسب نہیں، کوئی اور دن، ہم ہفتے کے دن عبادت کریں گے۔ جب اللہ رب العالمین سے یہ درخواست کی، اللہ رب العالمین نے کہا چلو ہفتے کا دن ہی آپ کے لیے عبادت کا دن مقرر کرتے ہیں۔ جب طے ہوا ہفتے کے دن عبادت میں لگ جانا، کاموں کو نہیں جانا، بنی اسرائیل نے ضد میں آ کر اللہ رب العالمین کی اطاعت سے روگردانی کرتے ہوئے ہفتے کے دن بھی انہوں نے مچھلیوں کا شکار کیا کرتے، ایک قوم تھی جو مچھلیوں کا شکار کیا کرتی تھی۔ اللہ رب العالمین نے اس واقعے کو بیان فرمایا، کہا کہ جب انہوں نے مانگا ہفتے کا دن، ہم نے انہیں ہفتے کا دن عطا کیا، لیکن اس دن بھی انہوں نے نافرمانی کی، ہفتے کا دن عبادت کرنا چھوڑ کر مچھلیوں کے شکار میں لگ گئے، اپنے کام میں مشغول ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے سزا کے طور پر ان کو خنزیر اور بندروں کا چہرہ بنا دیا۔ اللہ رب العالمین نے انہیں سور اور بندروں کا چہرہ انہیں بنا دیا اور آنے والے لوگوں کے لیے ایک عبرت بنا دی۔ لوگوں، جب اللہ رب العالمین نے کوئی وقت تمہیں مقرر کیا ہے، کوئی دن تمہارے لیے عبادت کا مقرر کیا ہے، اگر تم اس عبادت کو ترک کر کے دوسرے کاموں میں مشغول ہوگے، کوئی بعید نہیں، بنی اسرائیل کو جو سزا اللہ رب العالمین نے دیا ہے اس امت پر بھی وہ نازل کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ پیغام دیا۔ پھر اس کے بعد سورۃ البقرہ جس نام سے موسوم ہے، اس واقعے کو بھی اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا۔ انشاءاللہ آنے والے درس میں اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ سننے کی انشاءاللہ ضرور کوشش کی جائے گی اور کہنے کی بھی کوشش کی جائے گی، لیکن آج کے درس سے آپ یہ پیغام لینا، اللہ رب العالمین نے جس حال میں بھی رکھا ہے، ہمیں خوش و خرم رکھا ہے، نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، لیکن مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ان نعمتوں کی شکر گزاری کریں، ان نعمتوں کی قدر دانی کریں۔ کیسے قدر کریں گے؟ اللہ سے کہتے رہیں گے اللہ تیرا شکر ہے، شکر ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ نے جو کہا وہ کر کے مجھے اور آپ کو شکریہ ادا کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، اللہ رب العالمین ساری زندگی سے مطمئن تھا۔ کیا کہا؟ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِهِ، اے نبی تمہارے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ جب اگلے بھی معاف، پچھلے بھی گناہ معاف، عبادت کرنے کی ضرورت کیا تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ عبادت کرنے کی کیا ضرورت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ لیکن اللہ اکبر، رات بھر عبادت کرتے، ٹہرے ٹہرے پاؤں اس قدر موٹے ہو جاتے، سوج جایا کرتے، پیر میں ورم آ جایا کرتا تھا۔ صحابہ دیکھ کر کہتے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادتیں، اتنی مشقت عبادت میں کیوں کرتے ہو؟ کیا اللہ نے تمہارے تعلق سے نہیں کہا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ؟ تمہارے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے، خود اللہ نے کہا، پھر اتنی رات جاگ کر اتنی مشقت میں عبادتیں کرنے کی کیا ضرورت؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا کرتے تھے؟ یہی بات میں، یہی پیغام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، افلا اکون عبدا شکورا، افلا اکون عبدا شکورا، اللہ نے میرے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے، اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ مجھے دی، کیا میں اس کا شکریہ ادا نہ کروں؟ شکریہ میں کس طرح ادا کرتا ہوں؟ رات بھر عبادت کر کے، رات بھر اللہ کو راضی کرنے کی میں کوشش کرتا ہوں، یہ اللہ کا شکریہ ہے۔ لہذا عبادت میں میں اور آپ زندگی گزاریں گے، یہی اللہ رب العالمین کا شکریہ ہے، یہی اللہ رب العالمین، اطاعت سے اللہ رب العالمین کی شکر گزاری شامل ہے۔ لہذا اطاعت کرتے ہوئے اپنی زندگی کو اللہ رب العالمین کے شکر گزاری میں گزارنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جتنی باتیں یہاں پر کہی گئی ہیں، کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ جب تک اس دنیا میں رہیں اللہ رب العالمین کی عبادت میں، اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہر حال میں اللہ کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی قدر دانی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کی عبادات کو قبول فرما، ہم تمام کی ریاضات کو قبول فرما، ہمارے تمام کے انفاق کرنے کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے تمام کے خرچ کرنے کو قبول فرما، ہماری نمازوں کو قبول فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، اور جب تک ہم اس دنیا میں رہیں ایمان و اسلام کی زندگی نصیب فرما، جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہوں کلمے والی موت نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔